دل کے نگر کی زمیں گر ہے بنجر، کر لیجئے اس کو شاداب، چھم چھم برستی ہوئی رحمتوں سے کر لیجئے من کو سیراب، ہر آن آئے حق کی صدائیں، سنیے انہیں اہل ایمان، بھر لیجئے خالی دامان، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ایسا معاشرتی مسئلہ اور ایک ایسی بات جس سے شب و روز ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بڑے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں، اور بعض اس سے گزرتے وقت کوئی ایسا نقصان کر بیٹھتے ہیں جو پھر ساری زندگی اس پر ندامت کے آنسو انسان بہاتا رہتا ہے۔ انسان کی ایک ایسی صفت جو انسان کو بہت کچھ برا کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں ہر چیز میں رہنمائی دی ہے، ہر مرحلے پر رہنمائی دی ہے، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی رہنمائی دی ہے۔ غصہ ایک ایسی صفت ہے کہ انسان کے دل میں خون کھولنے لگتا ہے، انسان جذباتی ہو جاتا ہے، سامنے والے سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی جذباتیت کی وجہ سے، اسی انتقامی جذبے کی وجہ سے وہ بہت کچھ نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ہم آج کی مجلس میں ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اسلام اس ساری چیز کو کس نظر سے دیکھتی ہے، کہاں پر غصہ کرنا ناجائز ہے، کہاں پر غصہ کرنا جائز ہے، کہاں پر غصہ کرنا ضروری ہے، پھر غصے کا علاج کیا ہے، غصے کے اسباب کیا ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ اپنے ماتحتوں پر، ملازمین پر، شوہر اپنی بیوی پر، والد اپنی اولاد پر بلا وجہ غصہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا بلا وجہ نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن کوئی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ سڑکوں پر اگر آپ جائیں، ذرا سا کسی نے اوورٹیک کیا، کسی کی گاڑی آگے ہوئی، کسی کی گاڑی کی سائڈ لگ گئی، تو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں پھر زبان سے بہت بری باتیں، گالم گلوچ، فحش باتیں زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو ظاہر ایک مسلمان کے لیے ویسے بھی ناجائز ہیں، اور روزے کی حالت میں تو اس کا عدم جواز اور بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی شخص زبان کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتا، اگر کوئی شخص اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی اور کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے رکنا سیکھ لے، حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے، کھانے سے روکا جا رہا ہے، پینے سے روکا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حرام چیزیں، اس کی ٹریننگ ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے، اور کل جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ یہاں پر غصہ نہیں کرنا، اگر غصہ آ رہا ہے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، غصے کا گھونٹ پینا ہے، تو وہاں پر وہ اس غصے سے رک کر غصے کا وہ گھونٹ پی لے۔ یہ تربیت مقصود ہے، لعلکم تتقون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، کہ اگر کسی شخص نے اپنے غصے پر قابو رکھا، کسی کو غصہ آیا اور اس کو قدرت بھی ہے کہ وہ اپنے اس غصے کا نفاذ کر لے، یعنی وہ اپنے غصے پر عمل درآمد کر کے سامنے والے کو تھپڑ مار دے، سامنے والے کو کوئی بری بات کہہ دے، سامنے والے سے انتقام لے لے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ غصے کا گھوٹ پی جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ان حوروں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو۔ غصے کے اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، محققین یہ بتاتے ہیں کہ غصے کا سب سے بڑا سبب وہ تکبر ہے۔ یعنی انسان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ انسان کو اس لیے آتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ جب سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو اس کو غصہ آتا ہے۔ چنانچہ یہ تجربہ ہے کہ انسان کو اس شخص پر غصہ نہیں آتا جس پر اس کا بس نہیں چلتا۔ ہمارے بزرگ یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر گھر میں بچہ روتا ہوا آئے اور کوئی پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو، اور بچہ کہے کہ مجھے باہر کسی بچے نے مارا ہے، تو والد بچے کی انگلی پکڑ کے باہر جاتا ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ کس نے مارا ہے۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں جو ناظم صاحب ہیں یا چیئرمین صاحب ہیں یا SHO صاحب ہیں، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو والد اس بچے پر غضبناک ہونے کے بجائے اپنے بچے کو تسلی دیتا ہے کہ بیٹا خیر ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، معاف کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اور بچے کی انگلی پکڑ کے دوبارہ گھر لے آتا ہے، اس کو کوئی چیز ٹافی وغیرہ دلا کر دلاسا دے دیتا ہے۔ کل ہی اگر اس بچے کو کوئی اور مارتا ہے اور وہ روتا ہوا آتا ہے اور والد پھر اس کو باہر لے کر جاتا ہے، اور وہ کسی ریڑھی والے کا بچہ ہے، کسی ٹھیے والے کا بچہ ہے، کسی غریب آدمی کا بچہ ہے، تو فوراً یہ آستین چڑھا لیتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو مارنے والا، اس نے کیسے جرت کی میرے بیٹے کو مارنے کی۔ اور وہ زبان کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، ہاتھ کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، جو اس کی زبان پر آ رہا ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ اب دیکھیں صورتحال ایک ہی ہے، کل بھی اس کے بچے کو کسی نے مارا تھا، آج بھی اس کے بچے کو کسی نے مارا ہے، کل یہ اپنے بچے کو عفو و درگزر کا درس دے رہا تھا، آج یہ اس شخص سے انتقام لینے پر اتر آیا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ اصل چیز ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ غصہ انسان کے اندر تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس پر انسان کا بس نہیں چلتا اس پر انسان غصہ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غصے کا گھوٹ پینے پر جو فضیلت بیان فرمائی ہے اور غصے پر کنٹرول کرنے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ اس صورت میں کہ انسان اس غصے پر عمل درآمد کر سکتا ہو۔ اگر وہ عمل درآمد نہیں کر سکتا پھر تو اس کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں، پھر تو اس کے پاس کوئی اور اختیار ہے ہی نہیں، اب تو اس نے معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے اصل غصے پر قابو یہ ہے کہ انسان اس موقع پر اس شخص کے معاملے میں غصے پر کنٹرول کرے جس پر وہ اپنا غصہ نکال سکتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ ہمارے ہاں بسا اوقات جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ غصہ نہ کریں، آپ ڈانٹیں نہیں، آپ صبر کریں، معافی کا معاملہ کریں، تو وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ میں تو حق بات کر رہا ہوں، میری بات تو بالکل سچ ہے، یا میں جس موقف کو لے کر کھڑا ہوا ہوں یہ بالکل 100% درست ہے، تو میں کیسے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ عموماً گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، شوہر کی بیوی کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ کسی کی لڑائی ہوتی ہے، یا باہر کسی دکاندار کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے نا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں سچ بات کر رہا ہوں، سامنے والا غلط ہے۔ ظاہر اپنے آپ کو تو کوئی غلط نہیں کہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جنت کے آغاز میں، جنت کی بالکل ابتدا میں ایسے شخص کو گھر کی، محل کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کو بلا وجہ حق پر سمجھتا ہے، چاہے وہ غلط بھی ہو وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، لیکن اگر وہ حقیقت میں بھی حق پر ہے اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ایسے شخص کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی ایسے شخص کا جنتی ہونا گارنٹیڈ ہے، ایسے شخص کے جنتی ہونے کی گارنٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ غصے کے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ کسی کے ساتھ مزاح پر اتر آتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی کوئی چیز چھپا لیتا ہے، کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے مختلف طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں،
تو اس طرح کا مزاح ہونے کی وجہ سے کبھی کسی کو غصہ آ جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يأخذن احدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز نہ سنجیدگی میں اٹھائے، نہ سیریس ہو کر اٹھائے، اور نہ مزاح میں اور کھیل کود میں اٹھائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی عطا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منع کرنے کے پیچھے دراصل یہی فارمولہ، یہی چیز کار فرمایا کہ انسان جب یہ حرکت کرتا ہے تو سامنے والے کو غصہ آتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ بہت سارے اور گناہوں کا مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے. تو بسا اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان لڑ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی آیا، کوئی دوست آیا، اس نے کہا میں وہاں پر آیا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا اس روڈ سے، وہاں پر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. دوسرا دوست کہتا ہے نہیں میں تو وہاں سے ابھی آیا ہوں، وہاں تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے نہیں ہوا ہے، یہ کہتا ہے نہیں ہوا. اب اس پر لڑ پڑتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ اس پر بحث چلتی رہتی ہے، پھر آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ناچاقیاں ہو جاتی ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس ایسی بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انسان خاموش ہو جائے. یہ کون سی کوئی ایسی عالمی بات ہے، اس پہ کون سا کوئی ہمارے ملک کے مسائل کا دار و مدار ہے، کون سا ہمارا کوئی قومی مسئلہ ہے، ملکی مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے. بس انسان خاموش ہو جائے تو لڑائی جھگڑا سارا ختم ہو جائے. اور جب انسان اس غصے کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو غصہ اس کو آ رہا ہے، جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، تو پھر انسان بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے بعد میں ندامت کا باعث بنتے ہیں. طلاقیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق مذاق میں آ کر نہیں دیتا، گپ شپ میں آ کر کوئی طلاق نہیں دیتا بیوی کو. عموماً جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہی آگے سے کہتے ہیں کہ میں غصے میں تھا، میں نے بیوی کو طلاق دی. گزشتہ دنوں میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ بیوی مجھ سے مطالبہ کر رہی تھی، وہ غصے میں آ گئی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دو، طلاق دے دو. میں غصے میں آیا تو میں نے بھی طلاق دے دی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف سے بیوی کو غصہ آیا، دوسری طرف سے شوہر کو غصہ آیا، اگر اس موقع پر یہ خاموش ہو جاتے تو طلاق کی نوبت ہی نہ آتی. دنیا کے اندر جتنا فساد مچ رہا ہے، دنیا کے اندر جتنی بے چینی پھیل رہی ہے، جتنی بدامنی پھیل رہی ہے، اس سارے کے پیچھے یہ چیز کار فرما ہوتی ہے. جو قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، جو کسی کو کوئی زخمی کر رہا ہے، کسی کو کوئی مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کینہ رکھ رہا ہے، کسی کی نسلوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نسلوں میں لڑائیاں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ غصے کا ناپاک جذبہ کار فرما ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. ہر چیز میں ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہوگا. غصے کی حالت میں بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور اس حالت میں بھی اسلام کے کچھ احکام میری طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بعض چیزیں جو ہماری سمجھ میں آئیں ان کو ہم قبول کر لیں، اور جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں ان کو ہم چھوڑ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. انہوں نے پھر کہا اوصنی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ مزید کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے دوبارہ فرمایا لا تغضب. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا لا تغضب. اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت کس انداز سے کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ مضبوط، بہادر، طاقتور پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ اس کو غصہ آئے تو وہ کسی کو پچھاڑ دے. اصل پہلوان، مضبوط، طاقتور شخص وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پر قابو کر لے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں.
یہ مومنین کی صفت ہے، یہ جنتیوں کی صفت ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا من اعز عبادک عندک، کہ آپ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ معزز بندہ آپ کی نظر میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اذا قدر غفر، کہ جب اس کو قدرت حاصل ہو جائے تو وہ معاف کر دے۔ ظاہر معافی کی جو اتنی فضیلت ہے، درگزر کرنے کی جو اتنی فضیلت ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر الصبر والمواسات، کہ یہ تو صبر کا مہینہ ہے، یہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں تو یہ چیز اور زیادہ ہو جانی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ اس مہینے میں ان چیزوں پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان چیزوں پر لڑنے لگ جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ ہم ان چیزوں پر نہیں لڑتے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور ظاہر غصہ انسان کے صرف دین کے لیے، آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ آپ اگر طب کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ اگر جدید ریسرچ پڑھیں کہ غصہ انسان کے خون کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، انسان کی عقل کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، انسان کی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، تو اس چیز پر عمل کرنے میں ہمارے دین کا بھی فائدہ ہے، ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے جب غصہ آئے انسان کو تو اس کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو قابو رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کا علاج بھی تو شریعت نے تجویز کیا ہوگا، تو بالکل شریعت نے علاج بتایا ہے، بہت سارے علاج بتائے ہیں، بشرطے کہ غصے کے وقت مجھے وہ علاج یاد رہے۔ جس کو غصہ آیا ہے اس کو وہ علاج یاد رہے۔ سب سے پہلا علاج جو حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ جھگڑ رہے ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لاعرف کلمۃ لو قالها ذهب عنه ما یجد، کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر دے اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا وہ جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو غصے کے وقت اس چیز کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، تعوذ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس کا پہلا علاج ہے۔ دوسرا علاج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ یہ بات آگے کیوں بڑھتی ہے؟ بات آگے اسی وجہ سے بڑھتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے موقف میں ذرہ برابر لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس میں بسا اوقات ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، بسا اوقات مماری ہو جاتی ہے، گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر شوہر نے غصہ کیا، بیوی نے بات نہیں مانی اور شوہر آگے سے خاموش ہو جائے، لڑائی وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہر شخص اپنے آپ کو برتر، بالا، اعلیٰ اور مافوق ثابت کرنے کی کوشش کرے، لڑائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو غصے کے وقت خاموش ہو جانا چاہیے، خاموش ہو جائے گا معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا علاج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ، آپ نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ اگر کسی کو غصہ آیا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کرے، اپنی حالت تبدیل کرے۔ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے، خود ہی اس کا غصہ کافور ہو جائے گا۔ ایک اور علاج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا، آپ نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار فاذا غضب احدکم فلیتوضا،
کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے۔ اگر کسی کا غصہ بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاج تجویز فرمایا کہ وہ جائے وضو کرے، اپنے منہ پر پانی ڈالے، ہاتھ پر پانی ڈالے، سر کا مسح کرے، پاؤں پر پانی ڈالے، اس کا یہ غصہ کافور ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارا علاج اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ لیکن اگر کوئی عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، اگر کوئی شخص عمل کرنا ہی نہیں چاہتا تو ایسے شخص کے لیے ظاہر علاج کسی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ ہم کب چاہیں گے؟ جب ہمارے ذہن میں یہ تصور، یہ مفہوم پیوست پختہ ہو جائے گا، بالکل مضبوط ہمارے ذہنوں میں ہو جائے، راسخ ہو جائے یہ بات کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں، ہر پہلو میں شریعت کو فالو کرنا ہے، شریعت کی بات کو ماننا ہے اور اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہم اس چیز کو حقیقت میں تسلیم کر لیں کہ شریعت اسلامیہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ غصے کی حالت کا بھی ہمیں بتاتی ہے اور خوشی کی حالت کا بھی ہمیں بتاتی ہے، تو اگر یہ حقیقت ہم تسلیم کر لیں دل سے تو یقیناً ہم اس پر عمل کے بھی قابل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک میں بھی، رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، گھروں کے اندر کسی نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ روڈوں پر اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ڈرائیوروں کو اگر آپ دیکھیں تو بات بات پر وہ زبان سے گالی نکال رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اپنا بھی روزہ خراب کیا، دوسرے کی بھی حق تلفی کی، ایک غصے کا ناجائز عمل بھی کیا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔